یہ جو ہماری مائیں ہیں، ہماری بڑی بہنیں ہیں، ہماری چھوٹی بہنیں، کیا یہ عبادت نہیں کر رہیں؟ سرکاری ہسپتالوں کے ٹھنڈے فرشوں پر ڈرپ پکڑ کر بیٹھی ہوئی عورتیں، دوا اور ڈاکٹر کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتی مائیں، اپنا آپ بھلا کر اپنے عزیزوں پر اپنی جان نثار کرتی خواتین، رات دن کی تیمارداری، عبادت گزاری اور گھر کی دیکھ بھال بھی۔ میں نے وہ ماں دیکھی ہے جس نے 21 سال اپنی معذور بیٹی کی خدمت کی، اور 21 سال وہ گھر سے باہر نہیں نکلی، کسی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ ان کے دن رات بس معذور بیٹی کی خدمت میں ہی گزرے۔ میں نے وہ لڑکیاں دیکھی ہیں جو باپ کی، بھائی کی، ماں کی بیمار پرسی کرتی ہیں، شادی نہیں کرواتی، تعلیم چھوڑ دیتی ہیں، اپنے سارے شوق تیاگ دیتی ہیں۔ میں ایک خاتون کو جانتا ہوں جس نے پہلے بیمار باپ کی خدمت کی، پھر ذہنی معذور بھائی کی، پھر ماں کی، اور اس میں وہ شادی نہیں کروا سکی۔ اس نے اپنی پوری زندگی اپنے عزیزوں کو دے دی، نہ اس نے حج کیا نہ عمرہ۔ خاتون کی ساری عبادت عزیزوں کی خدمت رہی۔ وہ یہ سب کہنا پڑھنا آسان ہے، لیکن حقیقت میں ایسے اعمال اپنانا بہت بڑا جہاد ہے۔ بیمار کی خدمت کرنا، دل سے کرنا، جھنجھلائے بغیر، منہ بنائے بغیر کرنا، یا دل پر پتھر رکھے بغیر اور کسی صلے کی امید کے بغیر کرنا بڑی عظمت ہے، بڑی عبادت ہے۔ عبادتیں جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، یہ وہ سعی ہے جو مقبول کرتی ہے، یہ اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ سعی ہے۔ یہ اعمال کی وہ سعی ہے جسے بڑا پسند کیا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی ایک ہی زوجہ کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے ان کی خدمت کی تھی۔ ہم اس خدمت کرنے والے انسان کو جانتے ہیں، ہزاروں سال بعد ہم تک بس اس ایک بیمار پرسی کرنے والے کا ذکر پہنچا ہے۔ کیا ذکر ایسے ہی زندہ رہتے ہیں؟ کیا وقت بے وجہ زندہ رکھتا ہے؟ نہیں، یہ انسان کی عظمت ہوتی ہے جو اسے وقت کے ساتھ زندہ رکھتی ہے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی خدمت تھی، جو آج بھی ہم انہیں جانتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ صرف وہی تھے جنہوں نے کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جو ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے موجود رہے۔ بیماری بے بسی ہے، لیکن تیمارداری توفیق۔ یہ توفیق خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ رب العزت ہمارا سب سے بڑا قدردان ہے۔ کسی کی خدمت سے نہ گھبرائیں، قدر کرنے اور انعام دینے والا ہمارا رب ہے۔